تسنیم، میں جانتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ شاید بہت مشکل ہوگا میرے اس سوال کا جواب دینا، مگر میں چاہوں گا کہ آپ اس کا جواب دیں تاکہ دنیا کو یہ پتہ لگے کہ آپ لوگوں نے کیا کچھ جو ہے وہ برداشت کیا ہے، کیا کچھ سہا ہے۔ میں آپ سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان 450 روز کے دوران غزہ کے لوگوں نے اس جنگ کے دوران کیا کچھ برداشت کیا ہے، کیا کچھ سہا ہے؟ Oh yes, the Gazan people's suffering is maybe the most. بالکل، غزہ کے لوگ جو سہ رہے ہیں وہ شاید 21ویں صدی کی مشکل ترین صورتحال ہے۔ 80,000 سے زائد لوگ اس میں شہید ہو گئے ہیں۔ غزہ کی پٹی مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے۔ ہمارے ہاں رہنے کی جگہ کا فقدان ہے، یہاں گھروں اور پناہ گاہوں کی شدید کمی ہے، اور لوگوں نے خیموں، اسکولوں، حتیٰ کہ یونیورسٹیز کی عمارتوں میں بھی پناہ لینا شروع کر دی ہے۔ غزہ میں باقی رہ جانے والی تمام عمارتیں اس وقت پناہ گاہ کے طور پر استعمال ہو رہی ہیں۔ دیکھا جائے تو در حقیقت یہ ایک غیر انسانی منظر ہے۔ آپ ٹی وی پر دیکھتے ہوں گے کہ کئی لوگوں کو پانی حاصل کرنے میں کتنی مشکلات کا سامنا ہے، چاہے وہ پینے کے لیے ہو، صفائی ستھرائی یا پھر بنیادی انسانی ضروریات کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ کھانے کی بات کریں تو اس کی بھی شدید قلت ہے۔ اس جنگ میں ہزاروں لوگوں نے پتے تک کھائے ہیں۔ کین میں بھیجا جانے والا کھانا بھی صحت کے لیے اتنا اچھا نہیں، جس کی وجہ سے یہاں لوگوں کو صحت کے مسائل کا بھی سامنا ہے۔ یہ ایک بہت بہت زیادہ خراب صورتحال ہے، اور میں خود اس صورتحال سے گزری ہوں۔ اس جنگ کے دوران لوگوں نے پتے تک کھائے ہیں، اور مجھے پتہ ہے کہ اس جنگ کے دوران غزہ کا ایک شہری ہونا کیا معنی رکھتا ہے۔ یہ بہت مشکل ہے، اور کرۂ ارض پر رہنے والے ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک بہتر مستقبل کے لیے ہماری بھرپور مدد کرے تاکہ دنیا بھر میں ہماری آواز سنی جائے۔ اچھا تسنیم، یہ بتائیں کہ تقریباً 450 روز سے آپ لوگ اسرائیلی جارحیت کا سامنا کر رہے ہیں، بمباریاں دیکھ رہے ہیں، اپنے پیاروں کا غم دیکھ رہے ہیں۔ اب جب کہ جنگ بندی کا ایک معاہدہ ہو گیا ہے جو بظاہر فی الحال عارضی ہے، مگر جنگ کے دوران کا یہ وقفہ آپ لوگوں کے لیے کتنا معنی رکھتا ہے؟ Still, our hearts are loaded with اس کے باوجود ہمارے دل ان مناظر اور یادوں سے بھرے ہوئے ہیں جو بہت تکلیف دہ ہے۔ مطلب جو کچھ ہم نے دیکھا اور سنا، اس کے بعد ہمارے دلوں کے زخم اتنی جلدی نہیں بھر سکتے ہیں۔ میں نے تو پھر بھی اتنے برے حالات نہیں دیکھے جتنے جنوبی علاقوں میں موجود ہمارے لوگوں نے دیکھے ہیں، مگر اس وقت میں شمالی غزہ میں موجود ہوں جہاں میرا گھر بھی ہے، مگر ہمارے اکثر لوگوں کو جنوبی علاقوں کی طرف سے ہجرت کرنی پڑی، اور وہ ایک ہفتے میں وہ تقریباً ایک ہفتے بعد شمالی علاقوں میں موجود اپنے گھروں کو واپس آ سکیں گے۔ یہ سوچنا ہی انتہائی تکلیف دہ ہے۔ ہم نے اس وقت کا کئی سالوں تک انتظار کیا ہے، اور بالآخر وہ وقت آ ہی گیا ہے، اور شاید اگلے کچھ گھنٹوں میں جنوبی علاقوں میں موجود ہمارے پیارے اپنے گھروں کو واپس آ رہے ہوں گے، مگر جب وہ واپس آئیں گے تو انہیں نہ ہی گھر ملیں گے اور نہ ہی اپنے رشتہ دار، نہ چاہنے والے، اور جن میں سے کچھ شہید ہو چکے ہیں، کچھ زخمی اور کچھ قید ہو چکے ہیں۔ غزہ کے لوگوں کے دلوں میں ایک بہت بڑا زخم ہے جسے بھرنے میں شاید 1 سال لگ جائے، شاید 2 سال، یا پھر شاید پوری زندگی، اور پھر اس کے بعد ہی شاید وہ ایک نئی زندگی شروع کر سکیں گے۔ مگر غزہ کے لوگ پرعزم ہیں، اور ان کے دلوں میں یہ یقین ہے کہ ہم اپنے گھروں، اپنے شہروں اور اپنے مستقبل کو ایک دفعہ پھر تعمیر کر سکیں گے۔ اگر شاید کوئی ہماری مدد نہ بھی کرے تو ہم یہ خود بھی کر سکتے ہیں، مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ محسوس نہ کریں کہ ہم عرب اور مسلم دنیا میں اکیلے ہیں۔ اب نہ صرف ہمیں تھوڑا سکون چاہیے، بلکہ ہمیں نئے سرے سے سب کچھ شروع کرنا پڑے گا۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ اب جب کہ امدادی سامان کے قافلے بھی غزہ پہنچ رہے ہیں، ایسے میں جتنی تباہی ہم غزہ میں دیکھ چکے ہیں اپنی اسکرینز پر، اور آپ ظاہر سی بات ہے وہاں پہ خود موجود ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ غزہ کو نئے سرے سے آباد کرنے کے لیے کتنی امداد اور کتنے وقت کی ضرورت ہوگی؟ people all around me say that it will need at least 10 years.
میرے ارد گرد موجود لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ غزہ کی بحالی میں کم از کم 10 سال تو لگیں گے، مگر میرا ماننا ہے کہ اگر ہم غزہ کے لوگ اپنی مدد آپ کے تحت کھڑے ہوں اور دنیا کا انتظار نہ کریں جس نے پہلے بھی ہمیں مایوس ہی کیا ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم 2 سے 3 نہیں بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں 3 سے 5 سال میں یہ کر سکتے ہیں۔ غزہ میں جگہ جگہ موجود ملبے کے ڈھیر کو دیکھ کر مایوسی ہوتی ہے اور لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ شہر، اس کی سڑکوں سے یہ سب پتھر اور گری ہوئی عمارتیں صاف کرنے میں کتنے سال لگ سکتے ہیں، مگر اگر بلڈوزر اور دیگر آلات کی مدد سے یہ کام کیا جائے اور سنجیدگی کے ساتھ اس کام کو آگے بڑھایا جائے تو اس کام کے لیے 5 سال سے زیادہ کا عرصہ درکار نہیں ہوگا۔ مگر میں سمجھتی ہوں کہ ہر چیز ممکن ہے اگر ہم چاہیں اور دل سے چاہیں کہ یہ شہر دوبارہ تعمیر ہو، اور مجھے یقین ہے کہ یہ بہت جلد ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو لوگ بھی اس وقت پالیسی ساز ہیں، جو حکومتوں کے سربراہ ہیں، جو آپ کے لیے فیصلے کر رہے ہیں، آپ کا ان کے لیے پیغام کیا ہے کہ اس جنگ بندی کے معاہدے کو مستقل جنگ بندی میں کیسے تبدیل کیا جائے اور غزہ کی آباد کاری کا مرحلہ شروع کیسے کیا جائے؟ Ceasefire may not be permanent. جنگ بندی کا معاہدہ شاید دیر پا ثابت نہ ہو، مگر یہ بات ہمیں نہیں پتہ کہ جنگ دوبارہ شروع ہو یا نہ ہو، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہر زندہ دل ہماری مدد کرے، ہمارے مقصد پر یقین کرے، اس پر لکھے، ہمارے حق میں آواز بلند کرے تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے کہ بے شک آپ ایک عام زندگی گزار رہے ہیں، آپ کے چاہنے والے آپ کے ارد گرد موجود ہیں، آپ کا گھر خوبصورت اور سلامت ہے، مگر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک ایسی زندگی گزارنا کتنی خود غرضانہ بات ہے جب غزہ میں موجود آپ کے بھائی بہنیں، خواتین، بچے اور بزرگ مشکلات سہ رہے ہیں۔ ہم تمام مسلمان، عرب اور ہر انسانیت پر یقین والوں سے کہتے ہیں کہ وہ غزہ کے بیانیے اور فلسطینیوں پر یقین کرے، مظلوم کی بات سنے، ظلم کی نہیں۔ ظالم کے پاس تو میڈیا کے ذرائع ہیں اپنے جھوٹ کو پھیلانے کے لیے، مگر اگر وہ کمزور کی آواز بنیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ جو آواز خاموش کی گئی ہے وہی حقیقت ہے اور اس کے قابل ہے کہ اسے سنا جائے اور اس پر یقین کیا جائے۔ میں ہر اس آدمی کو جو غزہ کی حمایت کرتا ہے کہتی ہوں کہ وہ خاموش کی گئی آوازوں کو سنے، اس بات کو لکھے جو کہیں نہیں لکھی جا رہی ہے، پھر چاہے اسے خاموش یا سینسر کر دیا جائے، مگر آپ سچ کی تلاش جاری رکھیں، چاہے یہ جھوٹ کی دبیز پرتوں کے نیچے کتنا ہی چھپا ہوا ہو۔ آپ سچ کو تلاش کر سکتے ہیں، اسے ڈھونڈیے، غزہ کی حمایت کیجیے ہر طریقے سے، کیونکہ غزہ کی آباد کاری ممکن ہے۔ صحیح۔ اچھا، یہ مجھے بتائیں کہ اس قدر تباہی کے بعد بھی کیا غزہ کے لوگ اور آپ خود بھی یہ سوچتی ہیں کہ اتنی تباہی ہو چکی ہے، اب غزہ میں رہنا مشکل ہے اور ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے؟ اس حوالے سے کیا آپ کی رائے ہے؟ Well, I know that there is غزہ کی پٹی میں 2 سے 3% لوگ ہیں جنہوں نے یہ علاقہ چھوڑا ہے، اور یہ صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ یہاں بدترین دباؤ تھا، مگر اس کی شرح بہت کم ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں 20 لاکھ لوگوں کی جو اس وقت بھی غزہ میں موجود ہیں، عمارتوں کے ڈھیر اور اپنے پیاروں کی لاشوں کے درمیان۔ وہ ابھی بھی یہاں ہیں اور انہوں نے غزہ نہیں چھوڑا، نہ کہا ہے کہ یہاں کی زندگی ان کے لیے ناقابل برداشت ہے، اس کے باوجود کہ وہ کھانے اور پینے کی اشیاء کو حاصل کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں، مگر انہوں نے کبھی بھی غزہ نہیں چھوڑا، اس لیے نہیں کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، بلکہ اس لیے کہ انہیں اپنے شہر، اپنے وطن پر یقین ہے۔ غزہ کو لے کے یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ یہاں موجود لوگوں کو صحرائے سینا میں منتقل کر دیا جائے، جو مصر کا ایک علاقہ ہے، یا پھر کسی اور علاقے میں جو ہے یہاں لوگوں کو منتقل کیا جائے، کیونکہ اب تو یہ بہرحال رہنے کے قابل بظاہر جو ہے وہ نہیں ہے یہ علاقہ۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا غزہ کے لوگوں کے لیے یہ منصوبہ قابل عمل ہے؟
they were expecting that they will be شہر کے جنوبی علاقے کے لوگوں کو خطرہ تھا کہ انہیں صحرائے سینا کی طرف بھیجا جا سکتا ہے یا پھر غزہ کے کسی اور مقام پر بھی ان کو بھیجا جا سکتا ہے، مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ اگر یہ شہر مکمل طور پر تباہ بھی ہو جائے اور ایک پتھر کے اوپر ایک پتھر بھی ہو تب بھی ہم یہاں رہیں گے، کیونکہ یہ ہمارا وطن ہے۔ حتیٰ کہ اگر ہم سب مر جائیں اور ہماری لاشیں غزہ کی زمین میں مٹی ہو جائیں تو یہ اس سے بہتر ہے کہ ہم غزہ کو اپنی مرضی سے چھوڑ دیں۔ ہم اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کر سکتے، اور یہ اعتقاد غزہ کے ہر باشندے کے دل میں ہے، اور جو لوگ یہاں سے باہر بھی گئے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ غزہ چھوڑ کر جانا دراصل اسرائیلی بیانیے کو مضبوط کرتا ہے۔ یہاں رہنا شاید ہماری برداشت سے باہر ہے، مگر میرا خیال ہے کہ ہم صحیح ہیں، ہم زندہ ہیں، ہم یہاں رہ رہے ہیں اور اپنی زندگی کے آخری دن تک رہتے رہیں گے۔ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔